رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين برسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کی توفیق سے آج ہمیں 19واں روزہ نصیب ہو رہا ہے اور رمضان کریم اپنے آخری مراحل کی طرف بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے۔ مور دین ہاف رمضان کریم جا چکا ہے اور ایک تیسرا حصہ جو ہے رمضان کا باقی ہے۔ اللہ کریم اپنی رحمتیں، اپنی بخششیں ہم سب کی شامل حال فرمائے۔ جو ایام باقی ہیں رمضان کریم کے، انہیں محبت اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 19ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ 19ویں پارے کے شروع میں ایک مرتبہ پھر کفار مکہ کے ناروا مطالبات کا ذکر ہے کہ منکرین آخرت جو ہے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہمارے پاس فرشتہ اتر کر آئے یا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کھلے عام دیکھیں تو پھر ہم قرآن پر ایمان لائیں گے اور اللہ کی ذات پر ایمان لائیں گے۔ قرآن کریم نے بتایا کہ جس دن کفار ان نشانیوں کو دیکھ لیں گے تو وہ دن ان کے لیے بہت برا دن ہوگا۔ یعنی اگر فرشتہ ان کے پاس اتر کر آ جائے تو وہ کوئی عام دن نہیں بلکہ ان کے لیے عذاب کا دن ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کو دیکھیں گے تو پھر وہ کوئی اچھا دن نہیں ہوگا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، وقت ہے آج اللہ کو اور اللہ کے رسولوں کو مان لو تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن کفار ندامت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے کہ کاش دنیا میں ہم نے رسولوں کے ساتھ تعلق رکھا ہوتا۔ جب وقت گزر چکا ہوگا تو اس وقت کاش کے سوا کچھ باقی نہیں رہ جائے گا کہ کاش ہم نے یہ نہ کیا ہوتا، کاش ہم یہ کر لیتے، کاش ہم یہ کر لیتے۔ جب انسان کے پاس موقع ہوتا ہے تو وہ موقع انسان ضائع کرتا رہتا ہے۔ جب موقع ہاتھ سے چلا جاتا ہے، جب چیز انسان سے جدا ہو جاتی ہے تو پھر انسان سوچتا ہے کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں یہ کر لیتا۔ بس اللہ کریم ہمیں اپنا نیک اور مخلص بندہ بنائے۔ آیت نمبر 32 میں کفار کے اس اعتراض کا ذکر ہوا کہ پورا قرآن ایک ہی وقت میں نازل کیوں نہیں کیا گیا۔ قرآن کریم نے بتایا کہ بتدریجی یعنی گریجولی نزول کے اندر حکمت یہ ہے کہ وحی کے تسلسل کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے قائم رہے اور آپ کے دل کو قرار اور سکون نصیب ہوتا رہے۔ یعنی وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی رہے اور ایک تعلق کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے۔ فرشتہ آتا رہے، اللہ کا پیغام لاتا رہے، اللہ کا سلام آتا رہے، اللہ کا کلام آتا رہے، تو یہ محب اور محبوب کے درمیان جو راز و نیاز ہے وہ بھی قائم رہیں گے۔ اگر ایک ہی مرتبہ سارے جو احکامات نازل فرما دے اللہ تبارک و تعالیٰ تو پھر نہ فرشتہ دوبارہ آئے گا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کا تعلق قائم رہے گا۔ تعلق تو پھر بھی موجود ہے، یہ نہیں کہ تعلق ختم ہو جائے گا، لیکن ایک تسلسل جو ہے تعلق کا وہ قائم نہیں رہے گا۔ آیت نمبر 45 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سائے کے پھیلاؤ اور سمٹاؤ کو اپنی نشانی قرار دیا
کہ جو شیڈو ہوتا ہے وہ بڑھتا بھی ہے سکڑتا بھی ہے، اللہ فرماتا ہے یہ بھی میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آیت نمبر 48 سے بارش کے نظام، آسمان سے پانی کے نزول، اس کے ذریعے بنجر زمین کو زرخیز بنانے، سمندروں میں میٹھے اور نمکین پانی کے الگ الگ جاری ہونے کا جو اور دیگر انعامات کا اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے کہ پانی آسمان سے برستا ہے زمین کے اوپر، پھر بنجر زمین کو زرخیز بنا دیتا ہے، سمندر میں میٹھے پانی بھی ہیں اور نمکین پانی بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے الگ الگ دریا جو ہیں جاری کیے ہوئے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انعامات کا ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 54 میں اس بات کا ذکر ہے کہ انسان کا جوہر تخلیق پانی ہے، یعنی انسان جس چیز سے بنا گیا وہ کیا ہے؟ پانی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے ذریعے انسان کے نسب اور انسان کے سسرال کے رشتے پیدا فرمائے کہ اللہ نے انسان کو بنایا، پھر انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رشتے بنائے، نان کے، داد کے، سسرال کے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ سورہ فرقان کے آخری رکوع میں آسمان میں برج بنانے، سورج اور چاند کی روشنی، نظام لیل و نہار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی دلیل قرار دیا۔ ماہرین فلکیات کہتے ہیں کہ برج 12 ہے، حمل، ثور، جوزہ، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دل اور حوت وغیرہ، یہ 12 برج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ سارے کے سارے جو ہیں میری قدرت کی نشانیاں ہیں، یعنی مختلف چیزوں کے نام ہیں۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ بالائی فضا میں مختلف مقامات پر ستاروں کے جگمٹے جو ہیں ان چیزوں کی تصویروں کے مشابہ ہوتے ہیں، یعنی یہ جو چیزیں جن کو نام دیا گیا ہے ستاروں کا، ان چیزوں کی مثل جو ہے ان چیزوں کی تصویریں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اللہ کے محبوب بندے، ان کی صفات کیا ہے، ان کی شان کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ زمین پر شرافت کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، راتوں کو سجدہ اور قیام کے اندر ان کی گزر ہوتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں رات گزارتے ہیں، عذاب جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت بخل اور اسراف کی دو انتہاؤں کے درمیان توازن اور اعتدال سے کام لیتے ہیں۔ شرک، قتل ناحق، زنا، جھوٹی گواہی، بےہودہ مجالس سے اللہ کے نیک بندے اجتناب کرتے ہیں۔ اللہ کی آیات یاد دلانے پر اندھا، بہرا نہ بننے، یعنی نصیحت قبول کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیک اور صالح اولاد کی دعا مانگتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی، نیک بندوں کی نشانیاں بیان فرما رہا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اس میں گناہ گاروں کے لیے نہ صرف توبہ کی قبولیت کی نوید ہے بلکہ گناہوں کے بدلے میں نیکیاں عطا کرنے کی بشارت بھی ہے، اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا کیے جانے کا بھی ذکر اس کے اندر موجود ہے۔ یعنی یہ جو آخری رکوع ہے سورہ فرقان کا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل بھی فرما دیتا ہے۔ یعنی انسان سچے دل سے آئے تو صحیح۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہیں دیتے ہیں، مانگنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے سوالی تو بن کر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ سے خالی نہیں لوٹاتا، اس کو نواز کے واپس بھیجتا ہے۔ اس کے بعد سورہ شعراء کا آغاز ہے۔ سورہ شعراء کے اندر پھر ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا گیا، اسی کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ جا کر دعوت حق دیں،
بشری تقاضے کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کے جو خدشات تھے ان کا ذکر فرمایا۔ فرعون کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کا احسان جتانے کا ذکر ہے، یعنی فرعون کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ تو نے ہمارے گھر میں ہی پرورش پائی ہے، ہم نے ہی تمہیں جوان اور پالا ہے۔ تو فرعون کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دعوت توحید کا پیغام پہنچایا تو اس کے جواب میں کہتا ہے رب العالمین کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ آسمانوں اور زمینوں، مشرق اور مغرب، تمہارے اگلے اور تمہارے پچھلے، تمہارے آباء و اجداد کا رب ہے۔ ربکم ورب آبائکم الاولین، تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی وہ رب ہے۔ اس مقام پر پھر ایک مرتبہ جادوگرے کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا خاص طور پر جو ہے عصا مبارک کا اژدہا بن جانا، اس کا ذکر دوبارہ کیا جا رہا ہے۔ پھر جادوگروں کے ایمان لانے اور فرعون کی طرف سے قید میں ڈالنے، ہاتھ کاٹنے اور مخالف سمت سے کاٹنے اور سولی پر چڑھانے کی دھمکیوں کا ذکر ہے۔ یعنی فرعون نے کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کی ذات پر اور ان کے کہنے پر اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے ہو، میں تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا، میں تمہیں قید کر دوں گا، یا تمہارے ہاتھ جو ہے الٹے جانب سے، الٹی سمت سے، مخالف سمت سے کاٹ ڈالوں گا۔ تو اس کے جواب پر بنی اسرائیل کیا کہنے لگے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کی ذات پر ایمان لے آیا ہے، ہم نے رب کی محبت کو پہچان لیا ہے، اب چاہے تم ہمارے ہاتھوں کو کاٹے، ہماری گردنوں کو کاٹے، جو کچھ مرضی کر، ہم ایمان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم اپنا ایمان نہیں چھوڑیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر نکلتے ہیں، اس کا ذکر فرما رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ بنی اسرائیل کو لے کر جا رہے تھے فرعونیوں سے ان کو چھٹکارا دینے کے لیے، تو سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون اور اس کے پیروکار، اس کی فوج آ رہی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کی ضرب سے سمندر پھٹ گیا۔ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ بنا دیا اور وہ سلامتی کے ساتھ سمندر پار چلے گئے۔ اور فرعون جب اس نے دیکھا کہ راستہ بنا ہوا ہے، چلو ہم بھی ان کے پیچھے جاتے ہیں، ہم بھی ان کو پکڑ لیں گے۔ لیکن جیسے ہی فرعون اور اس کا لشکر سمندر کے درمیان پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کو حکم دیتا ہے دوبارہ اکٹھے ہو جاؤ، تو پانی دوبارہ اکٹھا ہو جاتا ہے اور پھر فرعون اس کے اندر غرق ہو جاتا ہے اور اس کا لشکر جو ہے وہ بھی اس کے اندر غرق و فنا ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 69 سے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی قوم کو بتوں کی بے بسی کی جانب متوجہ کرتے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتوں کی بے بسی کی جانب متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو یہ تو بات نہیں کر سکتے، یہ فائدے تمہیں نہیں دے سکتے، یہ تمہیں جو ہے بیماری سے شفا نہیں دے سکتے، تو پھر ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ یہ تو بے بس ہیں، رب العالمین کی عبادت کرو، وحدہ لا شریک کی بندگی کرو، اسی کو رب مانو، یہ تم کیا کرتے ہو؟ لیکن انہوں نے اس بات کو پھر بھی نہ سمجھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب تو وہ ہوتا ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا عطا فرماتا ہے، وہی میری روح قبض کرے گا اور آخرت میں مجھے دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و شان کو بڑے مختصر وقت میں مختصر الفاظ کے ساتھ، جامع معنی الفاظ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور عظمت کو بیان فرما دیا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ میری خطاؤں کو معاف فرمائے گا، اور وہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تو نے مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرمائی، مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دے، اے اللہ بعد میں آنے والوں کے اندر میرا ذکر خیر سچائی کے ساتھ جاری فرما، مجھے جنتی نعمتوں کا وارث بنا اور مجھے قیامت کے دن رسوا نہ فرمانا۔ آیت نمبر 105 سے نوح علیہ السلام کی دعوت حق کا ذکر ہے کہ وہ رسول امین تھے،
سرکش لوگوں نے کہا کہ ہم آپ پر کیسے ایمان لے آئیں، آپ کے پیروکار تو پسماندہ لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں۔ تو پھر نوح علیہ السلام نے اپنے اور اپنی قوم کے درمیان آخری فیصلے کی دعا مانگی کہ یا اللہ میرے درمیان اور میری اس قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو، ان کے پیروکاروں کو، یعنی جو ایمان والے تھے، ان کو کشتی کے ذریعے نجات عطا فرمائی، اور سرکش قوم طوفان میں ڈوب گئی۔ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ فرما رہا ہے۔ آیت نمبر 124 سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی دعا کا ذکر ہے، اور ان کی قوم عاد کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر نعمتوں کی فراوانی کس انداز سے فرمائی۔ چوپایوں، اولاد اور نہری باغات کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا۔ انہوں نے مضبوط مکانات اور بلند مقامات پر عشرت گاہیں بنا لی۔ پھر آخرکار جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کو جو حضرت ہود علیہ السلام ان کو دے رہے تھے، ان کو جھوٹا کہا، ان کی تکذیب کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا اور وہ برباد اور ہلاک ہو گئے۔ آیت نمبر 141 سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کی نافرمانیوں کا ذکر کہ ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں فرمائی، میٹھے چشمے عطا فرمائے، باغات عطا فرمائے، زرخیز زمینوں کی کثرت عطا فرمائی، پہاڑوں کو تلاش کر مکانات بنانے کا ہنر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور ناقۃ اللہ یعنی وہ اونٹنی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے کے طور پر چٹان سے پیدا فرمایا تھا، اس کی بے حرمتی کی اور اس کی کونچیں جو ہے کاٹ ڈالی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا عذاب نازل فرمایا، ان کو برباد اور ہلاک فرما دیا۔ آیت نمبر 160 سے لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے کہ اس قوم کی بدعمالیوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ حلال بیویوں کو چھوڑ کر غیر فطری طریقے سے اپنی جنسی خواہشات پوری کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ان کے ہم خیال تھی۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو بھی تباہ و برباد فرما دیا۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کہ یہ لوگ اصحاب الایکہ کہلاتے، یعنی یہ لوگ لین دین کے وقت ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے۔ ان کی سرکشی کا عالم یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی سے کہتے کہ اگر تم سچے ہو تو پھر ہم پر آسمان کیوں نہیں پھٹ جاتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر بھی اپنا عذاب نازل فرمایا اور تباہ و برباد ہو گئے۔ آیت نمبر 192 سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو اللہ کا کلام ہونے کا دعویٰ فرما رہا ہے، اس کا ذکر فرما رہا ہے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، جس سے واضح عربی زبان میں جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پاک پر نازل کیا۔ یعنی قرآن کا پورا جو ہے انٹروڈکشن ہے کہ قرآن کیا ہے، کہاں سے آیا، کس طرف آیا، کون لے کر آیا اور کس کی طرف آیا، کس زبان میں آیا، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے اندر بیان فرما رہا ہے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، اور نازل کرنے والا اللہ ہے، لانے والے جبرائیل امین ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوا اور آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ اور کس زبان میں نازل ہوا؟ عربی زبان میں نازل ہوا۔ یعنی پورا انٹروڈکشن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اور ان آیات بینات میں یہ بھی بتایا گیا کہ جن قوموں کے نام و نشان کو مٹا دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتمام حجت کے لیے ان کے پاس رسول بھیجے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے غور و فکر کا مقام یہ ہے کہ جن بدعمالیوں کے سبب پچھلی امتوں کے نام و نشان کو مٹا دیا گیا، آج
بڑی دکھ کی بات ہے کہ آج وہ سب اخلاقی برائیاں ہمارے اندر جمع ہو چکی ہیں، یعنی وہ گناہ، وہ برائیاں، وہ بدعمالیاں جو پچھلی امتیں کیا کرتی تھیں تو اللہ کا عذاب ان پر آ جاتا تھا، لیکن آج وہ ساری برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں۔ اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ بات صرف اتنی سی بات ہے، سوچ تو آتی ہے ہمارے ذہنوں میں کہ پھر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ یہ جتنے گناہ پیچھے بیان ہوئے پچھلی امتوں کے بارے میں، لوط علیہ السلام، ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، ان کا سب کا بیان ہوا کہ ان کے قصور کیا تھے، ان کے گناہ کیا تھے، اور وہ کن بدعمالی کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ آج وہ سارے کے سارے گناہ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن اللہ کا عذاب نازل کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب جب آپ ان کے درمیان موجود ہیں تو میں رب اس بات کی، یہ میری شان نہیں ہے کہ میں ان کے اوپر اپنا عذاب نازل فرماؤں۔ گویا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اس یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ بس ہمیں اللہ پاک پکا، سچا اور سچا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنائے، اور جتنی برائیاں ہمارے اندر آ چکی ہیں اللہ کریم ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ آیت نمبر 218 میں فرمایا کہ اے رسول مکرم، اللہ کی عبادت کے وقت آپ کے قیام اور عبادت گزاروں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سجدوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کہ جب آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اس وقت آپ کا قیام اور عبادت گزاروں کے درمیان جو آپ سجدہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سجدوں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اس قیام کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ النمل کا آغاز ہے۔ اس سورت کی ابتدائی آیات میں ایک مرتبہ پھر موسیٰ علیہ السلام کے احوال کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 16 سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ داؤد علیہ السلام کے وارث بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پرندوں کی لینگویجز جو ہیں وہ سکھائیں۔ جو پرندے تھے، برڈز، ان کی جو لینگویجز ہیں، حضرت جو ہے سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھا دی۔ جنات اور انسانوں کے لشکر ایک فوجی ڈسپلن کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہر وقت موجود رہتے، کہ جنات اور انسان دونوں کا لشکر جو ہے ایک ڈسپلن کے ساتھ، تیاری کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہر وقت موجود رہتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام جو ہیں ان کے لشکر کا گزر ہو رہا تھا، تو چونٹیوں کی وادی پر جب آپ گزرے تو چونٹیوں کی ملکہ اپنی رعایا سے کہتی ہے، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہ اے چونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ جو چونٹیاں ہیں ان کی جو ملکہ ہے وہ ان کو کہتی ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا لشکر تمہیں کچل دے، ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ اب یہ اندازہ لگائیں کہ چونٹی کو نہ اس نے اس کا جو ہے کسی نے اس انداز سے معائنہ کیا ہو کہ اس کی زبان کتنی بڑی ہے، اس کی آواز کیسی ہے، اور کس آواز کے ساتھ اس نے بولا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جو ہے کتنا دور تھا۔ آج کو چونٹی کو اٹھا کر اپنے کان کے ساتھ بھی لگائے تو اس کو کوئی آواز نہیں آ سکتی، وہ آواز کو سمجھ نہیں سکتا۔ یہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ سلیمان علیہ السلام حالانکہ کافی دور ہیں، کافی دور ہیں، پھر بھی جب چونٹی نے اپنی
جو ہے رعایا کو یہ بات کہی کہ اپنی گھروں میں داخل ہو جاؤ، تو سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کی آواز کو سن لیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو معجزہ عطا فرمایا گیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام چونکہ جانوروں کی بولیاں جانتے تھے، یہ سن کر انہوں نے جو ہے فتبسم ضاحکا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے مسکرانے لگے، تبسم فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے رب، تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر جو اپنی انعامات کی بارش فرمائی ہے، جو بے پایہ نعمتوں کا نزول تو نے ہم پر فرمایا ہے، مجھے ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مجھے اپنے پسندیدہ نیک اعمال پر قائم رہنے اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیکوکار بندوں میں داخل فرما۔ یعنی جب سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی آواز کو سن لیا تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ چونٹی اتنی میل دور ہے اور اس نے وہاں پر اپنی یایا کو کہا کہ اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، اور تیری عطا سے میں نے وہ آواز سن لی ہے، تو یہ تیرا بہت بڑا کرم ہے، مجھے اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمانا۔ پھر جو ہدہد پرندہ ہے اس کے بارے میں ذکر ہے کہ ہدہد پرندہ جو ان کے لشکر کی رہنمائی کے لیے آگے جاتا تھا انٹیلیجنس کے طور پر، کافی دیر غائب رہا، نہ آیا، تو پھر وہ کافی عرصے کے بعد واپس آتا ہے۔ پھر یمن کی ملکہ سبا کے بارے میں ایک یقینی خبر لے کر آتا ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے اور اس کی قوم سورج پرست ہیں، سورج کی عبادت کرتے ہیں، اس کو پوجتے ہیں، اور انہیں ہر طرح کی نعمتیں بھی میسر ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کی طرف ایک خط بھیجا جس کا عنوان یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط سلیمان کی جانب سے ہے، تمہارے لیے پیغام یہ ہے کہ سرکشی کو چھوڑ دو اور اطاعت گزار بن کر میرے پاس چلے آؤ۔ جب یہ خط ملکہ سبا کے پاس پہنچا، ملکہ سبا نے اپنی قوم سے مشورہ کیا کہ بتاؤ کیا کرنا ہے۔ قوم کہنے لگی ہم بڑے طاقتور ہیں، بڑا ناز تھا ان کو اپنی طاقت پر، تو انہوں نے کہا کہ ہم جاتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ ملکہ سبا نے سلیمان علیہ السلام کو محض ایک دنیا دار بادشاہ سمجھتے ہوئے آپ کے پاس تحائف و تحفے بھیجے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے خط لکھ کر، اس کو تحفے بھیجتی ہوں تو وہ جو ہے تحفے قبول کر کے خاموشی سے بیٹھ جائے گا اور ہمیں سکون سے رہنے جینے دے گا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو مال دے رکھا ہے وہ تمہارے مالوں کے مقابلے میں بہت زیادہ بہتر ہے، اور ہدہد سے کہا کہ یہ خط پہنچاؤ کہ ہم ان پر حملہ کریں گے۔ ملکہ سبا نے سلیمان علیہ السلام کے سامنے سپر انداز ہونے کا فیصلہ کیا اور چل پڑی۔ اس دوران سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ ان کے اطاعت گزار ہو کر آنے سے پہلے پہلے یہ تخت میرے پاس لے آؤ۔ یہ تخت میرے پاس اس کا کون لے کر آئے گا، یعنی کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت میرے پاس پہنچا دے ان کے یہاں پر پہنچنے سے پہلے پہلے۔ تو آپ کی مجلس میں ایک بہت بڑا جن تھا، اس نے کہا کہ میں اس تخت کو آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دوں گا، اور میں اس پر امین ہوں اور اس پر قادر ہوں۔ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قوت عطا فرمائی ہے کہ آپ کی یہ جو مجلس ہے، یہ گیدرنگ ہے، اس کے مکمل ہونے سے پہلے پہلے میں ملکہ سبا کا تخت آپ کے پاس لا کر حاضر فرما دوں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے کتاب الہی کے عالم صحابی، ان کا نام فسر نے آصف بن برقیہ لکھا ہے، یہ عالم بھی تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی بھی تھے۔ وہ کہنے لگے کہ حضور میں آپ کے پاس ملکہ سبا کا تخت آپ کی پلک چپکنے سے پہلے پہلے آپ کے پاس حاضر کر کے رکھ دوں گا۔ تو اتنے میں جو ہے وہ تخت حاضر ہو چکا تھا۔ جب تخت پر نظر پڑی تو
وہ کہنے لگے ہاذا من فضل ربی، ہاذا من فضل ربی، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہی ہوا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فضل پر اپنے رب کا شکر ادا کیا اور فرمایا جو اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اس کا فائدہ بھی اسی بندے کو پہنچتا ہے، جو نہ شکری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے پرواہ ہے، وہ سب کمالات والا ہے، اس کو تمہاری نہ شکری سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی کی یہ طاقت ہے کہ تو نبی کے طاقت کی عالم کا کیا ہوگا؟ یعنی سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عالم، ایک ولی جو بیٹھا ہوا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ آنکھ چپکنے سے پہلے پہلے وہ بلقیس کا اتنا بڑا تخت حضور کی بارگاہ میں، اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک ولی کی یہ طاقت کا عالم ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طاقت انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ پھر جو امام الانبیاء ہیں، سارے انبیاء کے سردار ہیں، ان کی طاقت کا عالم کیا ہوگا، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے اس تخت کے اندر کچھ تبدیلی کی گئی کہ دیکھتے ہیں کہ کیا ملکہ سبا اس کو پہچان پائے گی یا نہیں۔ تو ملکہ نے اسے پہچان لیا۔ پھر پانی کے تالاب پر چکنا بلوری فش بچھایا گیا۔ ملکہ سبا نے اس پر قدم رکھا اور اس نے یہ سوچا کہ یہ تو پانی ہے، تو پانی میں جانے سے پہلے بندہ کیا کرتا ہے؟ اپنے کپڑے کو اٹھاتا ہے کہ کپڑے گیلے نہ ہو جائیں۔ تو ملکہ سبا جو ہے وہ بھی کیا کرتی ہے؟ اس نے سوچا کہ یہ پانی ہے، تو پانی سے بچنے کے لیے اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھایا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پانی نہیں ہے بلکہ یہ کرسٹل اور جو ہے کرسٹل اینڈ گلاس کا بنا ہوا فرش ہے۔ تو اس پر ملکہ سبا نے یہ کہا کہ اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور پھر توبہ کرتی ہے اور توبہ کے ساتھ وہ اعلان کرتی ہے کہ میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئی۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کے وسیلہ دے کر ان کی معیت کا ذکر کر کے کہتی ہے کہ میں نے سلیمان علیہ السلام کی وجہ سے، سلیمان علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان کو قبول کر لیا ہے۔ آیت نمبر 47 سے قوم سمود کا حضرت صالح علیہ السلام سے بدسگونی لینے کا ذکر ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ منحوس چیز ہے، نعوذ باللہ۔ صالح علیہ السلام کو وہ منحوس کہتے تھے کہ یہ نحوست ان کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بدسگونی اور نحوست اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ نحوست تمہارے اندر موجود ہے اور تم فتنے کے اندر مبتلا ہو، اور پھر میرے نبی کے بارے میں تم ایسی باتیں کرتے ہو کہ ان کے ساتھ نحوست ہے، ان کی وجہ سے جو ہے نحوست ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ نحوست تمہارے اندر رسی اور بسی ہوئی ہے اور تم ہی فتنے کے اندر مبتلا ہو۔ آیت نمبر 54 سے ایک مرتبہ پھر لوط علیہ السلام اور ان کی فحاشی اور اس کے نتیجے میں ان کی تباہی اور بربادی کا ذکر فرمایا گیا۔ اللہ کریم جو ہے ہم سب کے اوپر اپنا کرم و فضل فرمائے، اللہ کریم ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمیں پکا سچا سچا مسلمان بنائے، اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم